بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ نواز شریف نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھی عمران خان کی طرح قوم سے خطاب کرے اور قوم کو اپنا منشور دے، بیانیہ دے، لیکن قوم نے کہ اس کا بیانیہ کیا سننا تھا۔ اور جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے وہاں پہ صرف 40 لوگ جو ہے وہ لائیو دیکھ رہے تھے، نواز شریف کو ان کا خطاب سن رہے تھے، اور کوئی بندہ انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا۔ نواز شریف کی وہی پرانی باتیں کہ مجھے کیوں نکالا اور کیوں جو ترقی کا جو پہیہ ہے وہ کیوں رکا گیا، وہ یہ بات بھول گیا تھے کہ پچھلے 16 ماہ جو حکومت رہی ہے ان کے بھائی کی حکومت رہی ہے، ان کے بھائی وزیر اعظم رہے ہیں، تو انہوں نے 16 ماہ میں کون سا جو ہے معیشت کا پہیہ چلا دیا، کون سی مہنگائی کم کی، کون سی لوگوں کو سہولتیں دی۔ تو صرف اور صرف جو ہے نواز شریف جو ہے وہ اپنی ہی تعریفی کرتے رہے اور میرے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے، اور یہ تو وقت بتائے گا کہ آپ کی کیسے مقدموں سے آپ بری ہو رہے ہیں، کیسے آپ کی سزائیں ختم ہو رہی ہیں، کیسے آپ کو لندن سے یہاں پہ لایا گیا۔ یہ تو آنے والا دن جو ہے وہ ڈسکلوز کرے گا۔ وقتی طور پہ لوگ خاموش ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، پھر بھی لوگ کہیں نہ کہیں اشاروں میں بات کر رہے ہیں، اور آپ اتنے بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے خلاف کیوں کیس بنائے گئے تھے اور کیسے آپ کو سزائیں ہوئی تھی۔ آپ کو بھی پتا ہے آپ کے خلاف کتنی سٹرونگ ایویڈنسز تھی، اور آپ کے بھائی کے خلاف کتنی سٹرونگ ایویڈنس تھی۔ جب آپ کے بھائی وزیر اعظم کا حلف لینا تھا اس وقت ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی۔ تو مقصود چپڑاسی کیسے فوت ہوا، ڈاکٹر رضوان جو تھے وہ کیسے فوت ہوئے، یہ سب کہانیاں ایک نہ ایک دن ضرور کھلنی ہے۔ تاریخ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ چیزیں ڈسکلوز کرتی ہے، لوگوں کو حقیقت جو ہے وہ سامنے آ کے رہتی ہے، لوگ سچ جان کے رہتے ہیں۔ وقتی طور پہ آپ اس کے اوپر پردہ ڈال دیں، ایسے تو نہیں جو آصف صدیق کھوسن نے سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا تھا، کچھ نہ کچھ اس کے پاس ایویڈنسز آئی ہوں گی، شاید اس نے والیوم 10 دیکھا ہو۔ تو آپ کے خلاف بڑی سٹرونگ آبزرویشنز تھی سپریم کورٹ کی، آپ کے خلاف فیصلے تھے، آپ کو سزائیں دی گئی۔ تو ایسا نہ کہیں کہ آپ کے خلاف جھوٹی مقدمات بنائے گئے تھے، قوم کا اربوں روپے ضائع ہوا، آپ کے خلاف پروسیکیوشن نے ٹرائل کورٹ میں آپ کے خلاف کیسز ثابت کیے تھے، اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ جج اشرف ملک کے خلاف ایک میڈیا کا کمپین چلاتی رہی، اور اس کو ہراسٹ جگہ بیچارہ وہ اسی غم کے اندر جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، کیسے اس کی جیلی ویڈیوز بنائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دن ضرور ڈسکلوز ہوں گی، آپ کے سامنے آ ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے پاکستانی جب میرے والد فوت ہوئے میں سعودیہ میں تھا، اس وقت جنرل مشرف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو فون کیا تھا اور آپ دونوں بھائی سو رہے تھے، اور آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی کہ آپ پاکستان آ کے اپنے والد کی جو آخری رسومات ہیں، تدفین وغیرہ اس میں شامل ہونے میں آپ کو کسی نے کوئی منع نہیں کیا تھا، آپ اپنی مرضی سے واپس پاکستان نہیں آئے تھے۔ تو یہ اس طرح کے الزامات نہ لگائیں۔ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کیوں بری ہو رہے ہیں، اور آپ کو اندر مکمل طور پہ چیزوں کی کلیئرٹی ہے آپ کے پاس، اور اب آپ کے لیے پورا میدان خالی کر دیا گیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تو پھر یہ آپ کی نالائکی ہوگی، نہلی ہوگی اور نکما پن ہوگا، اور ابھی پورا میدان خالی ہے، کوئی آپ کے مقابلے میں نہ لیڈر ہے نہ کچھ ایسی جماعت ہے۔ آپ جو چاہے مرضی کر لیں، جو چاہے مرضی خطاب کریں، لیکن آپ نے پوری تقریر میں یہ کہا کہ عمران خان لاڈلا، عمران خان اگر لاڈلا ہوتا تو آج وہ قیدی نمبر 804 نہ ہوتا اور وہ ڈیالہ جیل میں بند نہ ہوتا، اور وہ آج آپ کا بھرپور جو ہے سیاسی میدان میں مقابلہ کر رہا ہوتا۔ آپ کے لیے تو پورا سیاسی میدان ہی خالی چھوڑ دیا گیا ہے، اور آپ نے پوری تقریر میں کہا کہ میں چیزوں کو جب میری حکومت تھی تو ایسی چیزیں تھی۔ آپ کیوں بھول گئے کہ جب بھی آپ وزیر اعظم بنے تو آپ نے وہاں پہ چیزوں کو ریورس نہیں کیا، آپ کے دور میں بھی مہنگائی بڑھتی گئی، آپ نے اپنے بھائی کی جو 16 ماہ حکومت تھی اس میں کیا معاملات کی، آپ کی اپنی جماعت کی حکومت تھی، سارے انٹلیکچوئل جو تھے تمام سیاسی جماعتوں کے آج وہ سارے وزیر اعظم بننے کی خواب دیکھ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ہم ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں گے۔ آصف عزتداری، مولانا فضل الرحمان، آپ کے بھائی شہباز شریف، یہ سارے جو بڑے انٹلیکچوئل بنتے ہیں، مفکر بنتے ہیں، جن کے دلوں میں قوم کا درد ہے، وہ 16 ماہ میں حکومت نہیں سے چلا سکے، معیشت ٹھیک نہیں کر سکے، تو آپ نے آگے کون سی چیز چلانے؟ پہلے بھی آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور ملک جو ہے وہ مسائل کئی شکار رہی ہے۔ تو آپ کا وزیر اعظم بننا جو ہے اب قوم کے لیے وہ اتنی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ہو سکتا ہے نواز شریف جو ہے خود ہی اپنے آپ کو ووٹ نہ دے اور اپنے آپ کو اپنے ووٹ کا اہل ہی نہ سمجھے،
تو یہ آنے والے دنوں میں کافی چیزیں انٹرسٹنگ ہونی ہے. اور آپ کی جو سیاسی جماعت ہے یہ سروس میں پاکستان میں چوتھے نمبر پہ آ رہی ہے, تو چوتھے نمبر کی جو جماعت ہے اس کا سربراہ کیسے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ آپ کی پاپولیرٹی زیرو ہے, اور نیشنل ٹیلی ویژن پہ آپ کا خطاب چل رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ 40-50 لوگ جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے آپ کے لیے کافی الارمنگ ہے. اور آپ کے لیے سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ آپ کے بھائی شہباز شریف کی جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے, اس کی آپ نے ریزننگ دینی ہے کیوں ناکام ہوا, کیوں مہنگائی ہوئی, لوگوں نے خودکشی کی. تو دوسری طرف جو ہے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ایک انہوں نے وکیل ہیں, سیاسی ورکر ہیں, اور انہوں نے کوئی غیر قانونی سرگرمیوں میں آج تک کوئی حصہ بھی نہیں لیا. وہ ایک پولیٹیکل رائٹ ان کا بنتا ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ اپنے پولیٹیکل کمپین چلائیں, جلسے کریں, جلوس کریں, لیکن آج لاہور کے اندر ان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزی ہے. آپ ہمارے ججز دیکھ لیں, بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, بنیادی حقوق, آئین, رول آف لا, لیکن ایک شخص گرفتار ہو جاتا ہے, بے گناہ گرفتار ہوتا ہے, اس کے حوالے سے کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا, کسی ادارے سے کوئی پوچھا نہیں جاتا کہ بھائی آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے, آپ جس کو چاہے مرضی اندر ڈال دیتے ہیں, گرفتار کر لیتے ہیں, نظر بند کر دیتے ہیں تیسرے دن کے لیے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ تو ڈیفینیٹلی شیر افضل مروت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور اس کی جو رہائی ہے وہ جلد از جلد جو ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے, اس کو انصاف ملے. اور شیر افضل مروت جو ہے وہ ابھی انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا کچھ عرصے میں, اور پی ٹی آئی کا جو منشور ہے سیاسی طور پہ وہ کے پی کے میں لے کے گھوم رہے ہیں, ان کی آواز جو ہے وہاں کے پی کے میں بہت گونج رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہے ان کے ساتھ قانون کے مطابق برتاؤ ہونا چاہیے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے. اور باقی پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ الارمنگ ہے, اور جہاں پہ جو ملکوں کا گانا ہے کہ قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل میں بند ہے, وہ بہت زیادہ ہٹ جا رہا ہے, فیمس ہے, پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے, اور ملکوں کی جو ریٹنگ ہے وہ بھی آسمان کو چھو رہی ہے. اور ملکوں کا جو گانا ہے یہ اس وقت پاکستان کی میوزک انڈسٹری میں سب سے زیادہ گانا سننا جا رہا ہے کہ اس کے جو لب و لباب ہے قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل میں بند ہے, اور لوگوں کی خواہش ہے ان کا جو لیڈر ہے وہ عمران خان کی طرح ہو. اور ابھی بھی لوگ یہاں پہ سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ شاید ملکوں بھی کسی نہ کسی کیس میں جو ہے وہ نظر بند کر دیا جائے یا کسی کیس میں گرفتار کر دیا جائے. لیکن اس وقت ملکوں کا جو گانا ہے قیدی نمبر 804 وہ ٹاپ لسٹ پہ ہے, اور اس کی جو ریٹنگ ہے وہ نواز شریف سے زیادہ ریٹنگ ہے, اور نواز شریف کو تو خطاب 40 لوگ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. تو ملکوں کا جو گانا تھا وہ بہت زیادہ, اس کی اگر آج سروے کروایا جائے تو وہ ملکوں کا جو گانا ہے قیدی نمبر 804 اس کی مقبولیت نواز شریف, آصف علی زرداری اور باقی بلاول بھٹو سے بھی بہت زیادہ ہے. تو نواز شریف جو ہے وہ اپنے آپ کو آج ٹی وی پہ ایسے پیش کر رہے تھے کہ جیسے وہ ملک کے وزیر اعظم ہے, صرف اب ان کو ووٹ ملنا باقی رہ گئے. اصل چیز تو ووٹ ہے. آپ شیخ چلی کی پلاؤ جو ہے مرضی بناتے رہیں, اپنے آپ کو وزیر اعظم کی شیروانی پہنا لیں, جو مرضی کریں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی جو ریٹنگ ہے وہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں اس وقت مقبولیت کی لحاظ سے, عوامی حمایت کی لحاظ سے, سپورٹ کی لحاظ سے وہ چوتھے نمبر پہ ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.